اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں آپ کو ثلاثی مزید فی کے پڑھے گئے قوانین کی اجرا کراؤں گا۔ اس میں ثلاثی مجرد کے قوانین کی بھی اجرا آ سکتی ہے۔ آج کے سبق کو آپ غور سے سنیے گا کیونکہ یہ بہت اہم سبق ہے اور اجرا پر مشتمل ہے۔ سبق آپ نے شروع سے لے کے آخر تک سننا ہے۔ تو چلیں ہم پہلے صیغہ لکھتے ہیں۔ یتربصن، اس کا وزن نکلے گا یتفعلن، اس کے حروف اصلی را، با، صاد، زائد حروف اس میں یا، تا، را تو اصلی تھی، با اور نو یہ اس میں زائد حروف ہیں۔ سے اقسام میں ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سے اقسام میں یہ فعل ہے۔ فعل کی علامت حرف عطین ہے۔ اور اس کے آخر میں نون جمع مؤنث ہے۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس لیے کہ اس میں 3 حروف اصلی اور اس کے علاوہ اس میں کچھ حروف زائد ہیں۔ اور ویسے بھی یہ باب ثلاثی مزید فی کا ہے، باب تفاعل۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے حروف اصلی ہے را، با، صاد، اس میں نہ حرف علت ہے نہ حمزہ ہے اور نہ اس میں 2 حروف ایک جنس کے ہیں۔ اس میں قانون کون سا جاری ہوا؟ تو اس میں قانون جاری ہوا یکرم یتصرف کا قانون۔ یکرم یتصرف کے قانون میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ مضارع معلوم میں ما قبل آخر کو اپنی حالت پر رکھ کر پڑھنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ ایسا باب ہو جس کے ماضی کے شروع میں تائے زائدہ متحرکہ ہو۔ تو دیکھیں ما قبل آخر یہاں پر با ہے، ماضی میں جس حالت میں اس کے اوپر فتح ہے تو مضارع میں بھی اس کو اسی حالت پر رکھا گیا ہے۔ تو اس میں قانون جاری ہوا یکرم یتصرف کا قانون، حکم نمبر 2۔ اور اس میں ضربنا نمبر 2 کا قانون بھی جاری ہوا، کیونکہ یہاں پر 4 حرکتیں تھے کہ پے در پہ آ رہی تھی، تو ان میں سے یہ جو با ساکن ہے، یہ 2 بائیں، یہ با ساکن کو حرکت دے دی، تو اس میں ضربنا نمبر 2 کا قانون بھی جاری ہوا۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے 2 قانون جاری ہوئے، ایک یکرم یتصرف اور ایک ضربنا نمبر 2۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں لامستم۔ اس کی نظیر ہم لکھتے ہیں جو ہم نے باب پڑھیں ضاربتم، اب ہم اس کا وزن نکالتے ہیں فاعلتم، یہ اپنے اصل پر یہ، اس میں حروف اصلی لام، میم، سین، زائد حروف اس میں الف اور یہ تامیم اس کے آخر میں ضمیر ہے۔ سے اقسام میں یہ فعل ہے لامستم، اور فعل کی علامت اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل لگی ہوئی ہے۔ 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے اور 12 اقسام میں یہ فعل ماضی ہے اسباب تفاعل۔ اس میں جو آپ لوگوں نے قوانین پڑھیں ثلاثی مزید فی کا، تو اس میں کوئی قانون جاری نہیں ہوتا۔ آپ نے اس میں جو قانون پڑھا ہے ضربتم انتم کا قانون جاری ہوتا ہے۔ لامستم اصل میں لامستمو تھا، لامستمو، ضربتم انتم کا قانون اس میں جاری ہوا تو لامستمو سے بنا لامستم۔
ٹھیک ہے، تو اس میں ایک قانون جاری ہوا ضربتم انتم کا قانون۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں متعراتن، اس کا ہم وزن لکھتے ہیں، اس کا وزن نہیں نکالیں گے ہم، اس کا وزن جب تک ہم اس کا اصل نہ نکالیں اور اس کی نظیر نہ نکالیں۔ اس کی نظیر آتی ہے مکتسباتن، مکتسباتن، تو متعراتن اور مکتسباتن اس میں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اصل پر نہیں ہے، اصل میں تھا یہ متعراتن، متعراتن، اس کا وزن نکلے گا مفتعلاتن۔ ہم نے اس کا وزن نکالنا ہے کیونکہ یہ موزون اپنے اصل پر نہیں ہے، اس کا وزن نکلے گا مفتعلاتن۔ مفتعلاتن اس کا وزن نکلا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں اصلی حروف کتنے، اس کا اصل ہم نے نکالا تھا متعراتن، اور یہ صیغہ جو ہم نے موزون میں لکھا یہ متعراتن لکھا ہے۔ اس میں اصلی حروف واو عین را، زائد حروف کیونکہ یہ حروف اصلی کیوں ہیں، یہ فا عین لام کلمے کے مقابلے میں آ رہے، زائد حرف اس میں میم الف اور تا۔ سے اقسام میں یہ اسم ہے، آپ کو نظر آ رہے، اور اسم کی علامت دیکھیں اس کے آخر میں تنوین ہے۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس لیے کہ یہ باب افتعال ہے، متعراتن مکتسباتن، یہ باب افتعال ہے، اور باب افتعال ثلاثی مزید فی کا باب ہے، اور اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے اتعارا، یعنی اتعارا اصل میں ایوتعارا تھا، ایوتعارا، تو اس میں تا زائد ہے، اس وجہ سے یہ شش اقسام میں ثلاثی مزید فی ہے۔ ہفت اقسام میں یہ مثال واوی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے فا کلمے کے مقابلے میں حرف علت واو آ رہا ہے، تو جب حرف علت فا کلمے کے مقابلے میں آئے تو اس کو مثال واوی کہتے ہیں۔ 12 اقسام میں یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ متعراتن اس میں قانون کون کون سے جاری ہوئے۔ سب سے پہلے اس میں قانون جاری ہوا اتخذ اتصرا کا قانون، آپ لوگوں نے پڑھا کہ جب واو اور یا باب افتعال کے فا کلمے کے مقابلے میں آ جائے، یہ واو باب افتعال کے دیکھیں فا کلمے کے مقابلے میں آ رہے، تو اس واو کو تا سے بدل کر تا کو تا میں مدغم کرنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ واو اور یا حمزہ سے بدل شدہ نہ ہو، یہ حمزہ سے بدل شدہ نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس واو کو تا سے بدل دیں گے اور پھر تا کو تا میں مدغم کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا متعراتن، اور پھر اس تا کو تا میں مدغم کر دیں گے، یہ متعراتن بن گیا، متعراتن۔ اچھا، یہ اصل میں متعراتن ہے، تو یہ ٹھیک ہے، یہ تبدیلی تو اتخذ اتصرا کے قانون سے آئی تھی۔ یہ متعراتن وہاں پر دیکھیں عین یہاں پہ مکسور ہے اور یہاں پہ یہ ساکن ہو گیا، تو یہ کون سے قانون سے ساکن ہوا؟ یہاں پہ ساکن ہوا اور اصل میں یہ مکسور ہے مکتسباتن کی طرح، تو یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ عالمہ شہیدہ کے قانون سے آئی ہے۔ دیکھیں تعیرہ اس میں بن رہے فاعلہ کا وزن، تعیرہ فاعلہ کا وزن بن رہے، تو ہر وہ کلمہ جو فاعلہ کے وزن پر ہو، چاہے حقیقتاً فاعلہ کے وزن پر ہو یا حکماً، تو اس میں اصل کے علاوہ 3 طریقے اور بھی پڑھنا جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ حلقی العین ہو، تو دیکھو تعیرہ اس میں عین کلمے کے مقابلے میں حروف حلقی میں سے عین آ رہا ہے، تو متعراتن سے متعراتن، متعراتن اور متعراتن پڑھنا جائز ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور قانون بھی جاری ہوا، ضربنا نمبر 2 کا قانون،
متعراتن یہ اسم فاعل کا بھی صیغہ ہے، اس میں اسم فاعل کا بھی قانون جاری ہوا، اسم فاعل کو فاعل کے وزن پر پڑھنا واجب ہے۔ یہ متعراتن، اس میں دیکھو اسم فاعل کا دوسرا قانون جاری ہوا، اسم فاعل کو اسی باب کے فعل مضارع معلوم کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، مگر تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ حرف عین کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ وصلیہ، اس کی جگہ میم مضمومہ لائیں گے، اور ما قبل آخر اگر مکسور نہ ہو تو اس کو کسرہ، اور آخر میں تنوین تمکن علامت اسمیت لائیں گے۔ تو اس کو بنایا ہے یوتعر سے، یوتعر، یہ دیکھیے میں آپ کو اصل بنا رہا ہوں، آپ اس کو یوتعر پڑھ نہیں سکتے، آپ اس کو یتعر پڑھیں گے، کیونکہ اس میں اتقد اتصرا کا قانون جاری ہوا ہے۔ یتعر، اس کے شروع سے حرف عین کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مضمومہ لے کے آئے، اور ما قبل آخر پہلے سے مکسور ہے۔ متعرن، پھر متعرن سے یہ جمع، متعرتن سے یہ جمع کا صیغہ متعرتاتن بنایا، متعرتاتن، اس میں پھر ضربنا نمبر 2 کا قانون جاری ہوا، تانیث کی 2 علامتیں یہاں پہ جمع ہو رہی تھی، ایک علامت کو اس میں سے حذف کر دیا گیا، تو متعرتاتن سے متعراتن بنا۔ تو اس متعراتن جو کہ ہم نے موزون میں متعراتن لکھا تھا، اس میں سب سے پہلے اتقد اتصرا کا قانون جاری ہوا، پھر اس میں عالمہ شہیدہ اسم فاعل کا قانون اور ضربنا نمبر 2 کا قانون اس میں جاری ہوا۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں والظلم، اس کا ہم وزن نکالتے ہیں، اس کا وزن نہیں نکلے گا بلکہ ہم نے اس کا اصل پہلے نکالنا ہے۔ والظلم، اس کی ہم نے نظیر نکالنی ہے، نظیر اس کی آئے گی اکتسب۔ نظیر کا مطلب یہ ہے کہ جو باب آپ نے پڑھا ہے ان میں سے کس باب کی طرح یہ ہے، تو یہ الظلم اکتسب کی طرح، یہ اصل میں تھا الظلم، اصل آپ کو اس کا پتہ چلا یہ اپنے اصل پر نہیں ہے، اصل میں تھا الظلم۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں اصلی حروف کون سے ہیں اور زائد وزن اس کا ہم نے اب نکال دینا ہے، افتعل، افتعل۔ اب اصلی حروف وا، لام، میم، زائد حروف تا اور شروع میں حمزہ۔ اب ہم دیکھیں گے سے اقسام میں یہ کیا ہے، سے اقسام میں یہ فعل ہے، والظلم سے اقسام میں یہ فعل ہے۔ ہم دیکھیں گے اس میں فعل کی کیا علامت پائی جا رہی ہے، یہ امر حاضر ہے۔ شش اقسام میں ہم دیکھیں گے، شش اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے، اس لیے کہ اس کا ماضی آتا ہے اظلم، اور اظلم اصل میں اظلم تھا، اظلم تھا، تو اس میں تا زائد تھی اس کے ماضی میں، تو یہ ثلاثی مزید فی، اور ویسے بھی یہ باب ثلاثی مزید فی باب افتعال کا باب ہے۔ ہفت اقسام میں ہم دیکھیں گے یہ صحیح ہے، کیونکہ حروف اصلی اس کے ضا، لام اور میم ہیں۔ 12 اقسام میں ہم اس کو دیکھیں گے، یہ امر حاضر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ والظلم اس میں قانون کون سے جاری ہوا ہے، تو والظلم اس کو بنائے ہے تظلم سے، تظلم۔ اب ہم نے اس سے بنانا ہے امر حاضر، کیونکہ یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، تو امر حاضر کا صیغہ یہ جو آپ نے پڑھے مضارع معلوم کے حاضر کے جو 6 صیغے ہوتے ہیں، ان میں سے ہر ایک سے بالترتیب امر حاضر کا صیغہ بن رہا ہوتا ہے۔ واحد کا صیغہ واحد سے، تثنیہ کا تثنیہ سے، جمع کا جمع سے، مذکر کا مذکر سے، اور مؤنث کا مؤنث سے۔ تو امر حاضر تائے مضارعات کو حذف کر کے اس کی جگہ حمزہ وصلیہ مکسورہ لانا اور آخر سے وقف کرنا واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ مضارع کا عین کلمہ مضموم نہ ہو اور مضارع حرف عین کا مابعد متحرک بھی نہ ہو۔ تو دیکھیں حرف عین کا مابعد متحرک نہیں ہے، آپ کو ضوا نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ کو حرکت بھی نظر آ رہی ہے، لیکن یہ 2 ضوا ہیں، ان میں سے پہلی والی جو ضوا ہیں یہ ساکن ہے۔ یہ شد اس بات پر دلیل ہوتا ہے کہ میں جس حرف پر ہوں ان میں پہلا والا ساکن ہے
اور دوسرا والا متحرک ہے اور میں جس حرف پر ہوتا ہوں وہ ڈبل ہوتا ہے، شد آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے. تو اس میں زواں ساکن ہے، لہٰذا اس کے شروع میں حمزہ وصلیہ مکسورہ لے کے آ جائیں گے تو اور آخر سے وقف کر دیں گے، تو یہ بن جائے گا الظالم. تو اس میں امر حاضر کا پہلا حکم جاری ہوا. اب یہ درمیان کلام میں آ گئی حمزہ، تو اب یہ حمزہ گر جائے گی. اب یہ پڑھا جائے گا اس کو والظالم، والظالم اس کو پڑھا جائے گا. یہاں پر یہ حمزہ وصلیہ گر جائے گی، کیونکہ قانون آپ کو یہ کہہ رہے ہیں حمزہ وصلی قطعی کا قانون کہ حمزہ وصلی کو حذف کرنا واجب ہے. شرط یہ ہے کہ درمیان کلام میں آ جائے، تو حمزہ وصلی درمیان کلام میں آنے کی وجہ سے گر گئی. اب یہ آپ کو یہاں لکھنے میں نظر آ رہی ہے لیکن پڑھنے میں یہ حمزہ نہیں آتی، تو بنا والظالم. ایک اس میں امر حاضر کا قانون اور ایک حمزہ وصلی قطعی کا قانون. والظالم یہ میں نے آپ کو بتایا یہ اصل میں اضطلم تھا. تو یہ اضطلم سے اضظالم کیسے بنا ہے، اس کے لیے بھی آپ نے قانون پڑھا ہے، اور اس قانون کا نام ہے اضطلم. اضظلم کا قانون یہ اضطلم آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ باب افتعال کی تا کو قا سے بدلنا واجب ہے. شرط یہ ہے کہ فا کلمے کے مقابلے میں صاد صاد تو زواں میں سے کوئی حرف آ جائے. تو دیکھیں فا کلمے کے مقابلے میں زواں آ رہی ہے، تو آپ اس باب افتعال کی تا کو تو سے بدل دیں گے، یہ بن جائے گا اضطلم. اضطلم. اب آپ لوگوں نے اسی قانون کا ایک حکم پڑھا ہے کہ ایک طریقے سے اظہار اور دو طریقوں سے ادغام کرنا جائز ہے. تو آپ اضطلم اس کو آپ اپنی حالت پر بھی پڑھ سکتے ہیں اضطلم، اور آپ اس کو اضظالم بھی پڑھ سکتے ہیں اور اضطلم بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر ادغام کی ایک صورت آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے. امید ہے کہ یہ والا صیغہ بھی آپ کو سمجھ آیا ہوگا. یہ صیغہ واحد مذکر امر حاضر اسباب افتعال ہے. یہ میں نے صیغہ لکھا ہے تنعود. ہم نے اس کی نظیر نکالی ہے کہ اس کی نظیر کیا ہے کہ دیکھیں جب آپ صیغے کی نظیر نکال لیتے ہو تو صیغہ آپ کے سامنے بالکل آشکارا ہو جاتا ہے. اور نظیر ہمیشہ وہی آدمی نکال سکتے ہیں جس کو قواعد میں مضبوطی ہو، باب اس کو اچھے طریقے سے یاد ہو. تو اس کی تنعود اس کی نظیر آئے گی تنصرف. آپ کو اب صیغے کا اس کا مطلب ہے پتہ ہے، تنصرف. اب آپ اس کا اصل بھی نکال لیں گے. اصل اس کا آتا ہے تنعود. اب آپ اس کا وزن بھی نکال لیں گے. وزن ہمیشہ اصل کو دیکھ کے نکالا جاتا ہے. وزن اس کا ہے تنفعل. اب آپ نے اس میں سے نکالنے اصلی اور زائد حروف. تو اصلی حروف اس میں عین، واو، دال. زائد حروف اس میں تا اور نون. سے اقسام میں یہ فعل ہے، اور فعل کی علامت اس میں حرف عتین اس کے شروع میں آ رہے ہیں. 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے، اور ثلاثی مزید فی کا یہ باب انفعال ہے. اس کا ماضی آتا ہے ان عودا، ان عادا یعنی ان عودا. ٹھیک ہے، تو یہ ثلاثی مزید فی کا باب انفعال ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کوئی حرف زائد ہے، ہاں اس میں حمزہ اور نون زائد ہے، تو اس وجہ سے یہ بھی مزید شمار ہوگا اس کا مضارع. 6 اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے. 7 اقسام میں یہ اجوف واوی ہے. اس کے عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت واو آ رہے ہیں، آپ دیکھیں عین واو. اور 12 اقسام میں یہ فعل مضارع. یہ صیغہ میں نے آپ کو محض سمجھانے کے لیے لکھا ہے، نہیں تو اس میں اجوف کا قانون جاری ہو رہا ہے، قالبا کا.
تنعود یہ جو میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے اس میں واو متحرک بحرکت لازم کا ماقبل مفتوح ہے تو یہ تنعاد یا تنعاد ہوگا، لیکن یہ محض سمجھانے کے لیے میں نے آپ کے سامنے یہ صیغہ لکھا ہے، اصل میں تنعود تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تنعود اس کی شکل بگاڑی کس نے؟ تنعود ایک اس میں سب سے پہلے جو قانون جاری ہوا وہ اس میں ضربنا نمبر 2 4 حرکتیں جب پہ در پہ آ رہی تھی تو یہ جو حرکتیں آپ کے سامنے سکون میں بدلی یہ ضربنا نمبر 2 کے قانون سے ہی بدلی ہے، وہ 4 حرکتیں پہ در پہ کسی کلمے پر نہیں چھوڑتا وہ قانون۔ پھر اس کے بعد اس میں جو قانون جاری ہوا اعلموا تعلموا نعلموا کا قانون، اس قانون میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ یا کے علاوہ باقی حروف عطین کو مضارع معلوم میں حرکت کسرہ دینا جائز ہے، شرط یہ ہے کہ ایسا باب ہو جس کے مضارع کے شروع میں تاء زائدہ متحرکہ نہ ہو۔ تو دیکھیں اس ایسا باب ہے اس کے ماضی کے شروع میں تاء زائدہ متحرکہ نہیں ہے، یعنی ایسا باب ہو جس کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلیہ مکسورہ ہو، تو اس باب کے ماضی کے شروع میں حمزہ وصلیہ مکسورہ انصرفا، دیکھیں نظر آ رہی ہے آپ کو، تو اس کے مضارع میں آپ حرف عطین کو حرکت کسرہ دے سکتے ہو، تن تو تن عاوید سے تن عاوید، اور پھر یہ عاوید سے عود کیسے بنے؟ یہ عالمہ شہیدہ کے قانون سے بنے، عاوید یہ فاعلوں کا وزن بن رہا ہے تو عاوید سے عود عود عاوید، آپ اس کو صرف اس میں ایک طریقہ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اس کا جو عین کلمہ ہے یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو تن عاوید سے تن عود، اور تن عاوید اصل میں تن عاوید تھا، سب سے پہلے اس میں قانون جاری ہوا ضربنا نمبر 2، پھر اعلموا تعلموا نعلموا کا قانون، پھر اس کے بعد جو اس میں قانون جاری ہوا وہ عالمہ شہیدہ کا قانون حکم نمبر 2 اس میں جاری ہوا ہے۔ ٹھیک، اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں لن یسأل، ہم نے اب اس کی نظیر نکالنی ہے، اس کی نظیر آئے گی لن یکتسبا، اب اس کا اصل نکالنا ہے کہ اصل میں یہ کیا ہے، اصل میں یہ ہے لن یستعلا، لن یستعلا، اس کے حروف اصلی اب ہم نے نکالنے سین حمزہ لام، زائد حروف اس میں یا تا اور الف یہ حرف ہے۔ سے اقسام میں ہم دیکھیں گے لن یسألا یہ کیا ہے، سے اقسام میں یہ فعل ہے اور فعل کی علامت اس پہ حرف ناصب داخل ہے، اس کے شروع میں حرف عطین ہے۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مزید فی ہے اس لیے کہ یہ باب افتعال کا صیغہ ہے اور اس کے ماضی کے پہلے صیغہ استعلا اس میں حمزہ اور تا زائد ہے۔ ہفت اقسام میں یہ محموز العین ہے اس لیے کہ اس کے حروف اصلی سین حمزہ لام عین کلمے کے مقابلے میں حمزہ آ رہی ہے، اور 12 اقسام میں یہ فعل نفی معلوم مؤکد بلا ناصبہ صیغہ تثنیہ مذکر غائب ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ لن یسألا اس کی یہ حالت کس نے بگاڑی ہے، اس میں کون کون سے قانون جاری ہوئے۔ یہ اصل میں یستعلا تھا، لن یستعلا تھا، تو سب سے پہلے اس میں جاری ہوا حروف یرملون کا قانون، یہ تھے کہ نون ساکن ہے اس کے بعد حروف یرملون میں سے آ رہی ہے تو نون ساکن کو حرف یرملون کا ہم جنس کر دیا اور پھر جنس کو جنس میں مدغم کر دیا۔ آپ اس کو پڑھ لیں لن یسألا، یہ نون آپ کے سامنے ابھی لکھنے میں نظر آ رہا ہے لیکن یہ پڑھنے میں نظر آپ کو نہیں آ رہا کیونکہ نون کو یہاں پر یا سے بدل دیا گیا ہے، تو لن یسألا اس میں غنہ ہوتا ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا یمون میں غنہ ہوتا ہے اور لر میں نہیں ہوتا، حروف یرملون میں جو یمون ہے اس میں غنہ ہوگا اور لر میں غنہ نہیں ہوگا۔ پھر ایک تو اس میں
حروف یرملون کا قانون۔ دوسرا قانون اس میں نون اعرابی کا جاری ہوا۔ یہ اصل میں یسعلان تھا، جب اس پر حرف ناصب داخل ہوا تو اس کے آخر سے نون اعرابی گر گیا، تو نون اعرابی کو حذف کرنا واجب ہے، شرط یہ کہ اس پر حرف ناصب داخل ہو جائے، یہ حرف ناصب اس پر داخل ہے۔ ایک اس میں قانون جاری ہوا اس سماعی شبہ کا قانون، یہ اصل میں یستعلا تھا، تو دیکھیں فا کلمے کے مقابلے میں سین آ رہے، تو اس باب افتعال کی تا کو فا کلمے کا ہم جنس کر دیا، یستعلا سے یسعلا، اور پھر جنس کو جنس میں مدغم کر دیا تو یسعلا، تو ایک اس میں ثلاثی مزید کے اس سماعی شبہ کا قانون اس میں جاری ہوا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اور کوئی قانون، یسعلا اس میں فاعلہ کا وزن بن رہا ہے، تو یہاں پر اس میں عالمہ شہیدہ کا قانون جاری ہوا ہے، ہر وہ کلمہ جو فاعلہ کے وزن پر ہو تو اس میں سوائے اصل کے 3 طریقے اور بھی پڑھنا جائز ہے، شرط یہ کہ وہ کلمہ حلقی العین ہو۔ پہلا حکم جاری ہوا یہاں پر کلمہ حلقی العین ہے، تو لن یسعلا سے لن یسعلا بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے میں نے لکھا ہے لن یسعلا، اور لن یسعلا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایک اس میں قانون جاری ہوا ہے یکرم یتصرف کا قانون۔ وہ قانون کیا ہے کہ مضارع معلوم میں ما قبل آخر کو حرکت کسرہ دینا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ ایسا باب ہو جس کے ماضی کے شروع میں تاء زائدہ متوردہ نہ ہو۔ تو یہ لن یسعلا اس میں عین، یہ ما قبل آخر ہے، حمزہ یہ ما قبل آخر ہے جو کہ عین کلمہ، اس پہ حرکت کسرہ تھا، یہ حرکت کسرہ عالمہ شہیدہ کے قانون کی وجہ سے سکون سے بدلا ہے، تو یہ جو حرکت کسرہ اس کو ملا یہ یکرم یتصرف کے قانون سے اس کو ملا ہے۔ ہاں امید ہے یہ والی بات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اس میں جو جاری ہونے والے قوانین نون اعرابی، حروف یرملون، اس سماعی شبہ، عالمہ شہیدہ کا قانون، اور یکرم یتصرف کا قانون، اور یہ صیغہ ہے تثنیہ مذکر غائب فعل نفی معلوم مؤکد بلا ناصبہ کا۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور کل تک ہمیں اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ کل ہم دوبارہ اجرا کرائیں گے۔ اللہ حافظ۔